بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان کی بارگاہ میں ایک سوال آیا کرنسی نوٹ کے حوالے سے۔ جب دنیا میں نوٹس کا ٹریڈیشن چل پڑا اور اس سے پہلے سکوں کا کوائنز کا ہوتا تھا، سونے کے، چاندی کے، پھر بعد میں کچھ پیتل کے اور دوسری چیزوں کے بھی بنے۔ نوٹس کا جب بہت زیادہ چلن ہونے لگا اور کامن یوز ہونے لگا تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں اس تعلق سے ایک سوال آیا، اور یہ سوال دنیا بھر کے علماء سے کیا گیا تھا۔ کسی کا کچھ جواب تھا، کسی کا کچھ جواب تھا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں جو سوال آیا وہ عربی زبان میں تھا، اور آپ نے اس کا جواب لکھا، اور وہ جواب آج ترجمہ ہونے کے بعد تقریباً 100 صفحات پر پھیلا ہوا ہے۔ سوال عربی میں تھا تو آپ نے جواب بھی عربی میں ہی لکھا، اور آپ کا وہ رسالہ دنیا میں اس قدر مقبول ہوا، خاص طور سے عالم عرب میں جب وہ رسالہ آپ کا عرب کے علماء اور شیوخ نے دیکھا تو یہ سب کہنے پر دنگ رہ گئے کہ آپ نے جس طریقے سے ایک مسئلہ شرعی کو قرآن و حدیث اور بزرگوں کی کتابوں سے ثابت کر کے لکھا ہے، اگر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھ لیتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ تو بہت شاندار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان نے تحقیق فرمائی، تو ظاہر ہے اس کا تعلق تھا ہی چونکہ کرنسی نوٹ سے، تو اس میں سے چند پوائنٹ ہی آج بیان کرنے ہیں انشاءاللہ، اور وہ بہت ہی اہم ہیں۔ غور سے آپ سنیں گے انشاءاللہ تو آپ کو بڑی قیمتی باتیں اور دین کی کچھ بنیادی چیزیں آپ کو پتہ چلیں گی، اور ہمارے دین نے ہمیں جو دیا ہے اور آج دنیا جس طرف جا رہی ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں خبر حاصل ہوگی۔ دیکھیے، دنیا میں سونا اور چاندی یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالی نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ یہ ہمیشہ کسی بھی سامان کو، کسی بھی گڈس کو خریدنے کے لیے استعمال کیے جائیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جو لکھا ہے اس کو میں بالکل آسان لفظوں میں سمجھاؤں گا آپ کو کہ دنیا میں 4 طرح کی چیزیں ہیں جن سے کوئی سامان خریدا جاتا ہے۔ 4 طرح کی چیزیں، ایک تو وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے فرمایا ہے کہ ان سے کوئی گڈس خریدا جائے یا سروس کے بدلے میں اسے پے کیا جائے، اور وہ ہیں سونا چاندی، گولڈ اینڈ سلور۔ یہ وہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں پیدا ہی اسی لیے فرمایا، ان کا اصل یوز یہ ہے، اور پھر اس کے بعد عورتوں کے زیورات وغیرہ دوسری چیزوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسے ہیں کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مگر ان کی ویلو کبھی بھی کسی زمانے میں ختم ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ویلیویبل بنایا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ایک زمانہ تھا کہ اشرفی چلتی تھی، سونے کے سکے چلتے تھے۔ میں نے ایک جگہ پہ دیکھا کہ اس کا وزن تقریباً 4.25 گرام ہوتا تھا، اور چاندی کے سکے چلتے تھے جس کے بارے میں ہے کہ 2.9 سم تھنگ ہوتا تھا۔ چلو 3 گرام 4 گرام رکھ لیجئے۔ سونے کا سکہ 4 گرام کا، 4 گرام کا، اور چاندی کا سکہ 3 گرام کا، یہ ہوتا تھا۔ ایک زمانے تک یہی چلتا رہا، سونے چاندی کے ذریعے ہی پوری دنیا میں لین دین ہوتا تھا، ٹریڈ ہوتا تھا، اس کے سکے بنائے گئے، اور پھر وہ کوائنز بدلتے رہتے تھے۔ نئی حکومت آئی، نئے کوائنز بن گئے، ڈیزائن بدل گئے، یہ بدل گیا، وہ بدل گیا، لیکن رہتے تھے وہ زیادہ تر سونے چاندی۔ پھر ایک ایسا زمانہ آیا کہ اس میں پیتل آ گیا، تو دوسرے میٹلز جو ہے وہ سارے آنے شروع ہوئے، میٹیریل چینج ہوا، اور دھیرے دھیرے سونا چاندی بھی رائج تھا، سونا چاندی بھی ٹریڈ میں استعمال ہوتا تھا۔ لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا کہ دنیا نے ایک بہت بڑا جو ہے وہ چینج لیا، اور وہ چینج یہ تھا کہ سونا اور چاندی جو ہے وہ صرف اور صرف بینک کی ہی ایک پراپرٹی ہو کر کے رہ گیا۔
عام لوگوں کے پاس جو ہوتا ہے وہ بھی سب زیادہ تر بینک میں ہی جمع کر دیتے ہیں، اور خواتین کے پاس جو ہوتا ہے، لیڈیز کے پاس، تو وہ جویلری کے شکل میں ہوتا ہے. لیکن اس کا جو کانسیپٹ تھا کہ چیزوں کو خریدنے میں، بزنس میں، تجارت میں استعمال کیا جائے، یہ بالکل ہی بند کر دیا گیا. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، ایک ٹریجڈی ہے. وہ اس اعتبار سے ہے کہ آپ آج ہمارے سامنے جو کرنسی ہوتی ہے وہ کاغذ کی ہوتی ہے. پہلی بات، کاغذ کیا ہے، پھٹ گیا تو کرنسی کی ویلیو بھی چلی گئی، یا کم ہو گئی، یا بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے. ایک بات، سونے چاندی کے سکے میں تو ایسا نہیں ہوتا، وہ پھٹ بھی جائے گا، وہ ٹوٹ بھی جائے گا اس کا کوئن، تب بھی وہ تو رہے گا سونا ہی نا، وہ وزن کے اعتبار سے بک جائے گا، اس کی ویلیو نہیں ختم ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ جو آج کل کرنسی چلتی ہے، یہ ساری کی ساری پراپرٹی ہوتی ہے اسٹیٹ کی، جو ملک ہوتا ہے اس کی پراپرٹی ہوتی ہے. جس وقت وہ چاہے اس کو بالکل سے ڈی ویلو کر دے، وہ ہوتا ہے. آپ دیکھیے ہمارے ہندوستان میں ابھی ریسنٹلی کچھ سالوں پہلے ہوا تھا، نوٹ بندی جب کی گئی تو یہ کیا ہوا کہ جن کے پاس یہ پیسہ تھا، اعلان کر دیا گیا کہ یہ فلاں تاریخ کے بعد ان کی کوئی ویلو نہیں ہے، اگر آپ کو اپنے پیسے چاہیے تو ان کو جا کر کے نئی کرنسی جو ہے اس سے چینج کیجئے. یعنی آپ کے پاس یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، بس آپ کے پاس ہے کچھ نہیں. جب یہ چاہیں آپ بالکل جو ہے وہ بینکرپٹ ہو سکتے ہیں. سونے چاندی میں ایسا نہیں ہے، آپ کے پاس ہے تو ہے، دنیا کی کوئی شے اس کی ویلو نہیں ختم کر سکتی. اور ختم بھی کیسے کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے دن سے ہی ویلویبل بنایا ہوا ہے. کتنا فرق ہے دونوں چیزوں میں. سونا چاندی آپ کا ہی ہے، لیکن یہ کرنسی جو ہے وہ آپ کی ہرگز نہیں ہے، جب چاہے اسے وہ کر دیا جائے. تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ 4 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو اردو میں کہتے ہیں سمن، یعنی سا، الف با تا، سا جو آتا ہے نا، سا حرف ہے، اور میم اور نون، اس کو سمن کہا جاتا ہے. اب انگلش میں ایگزیکٹلی اس کا ورڈ تو لانا بہت مشکل ہے، لیکن بس یوں سمجھیے کہ کرنسی کہہ سکتے ہیں ہم. تو 4 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو عام طور سے استعمال کی جاتی ہیں کسی بھی چیز کو خریدنے میں یا سروس کے بدلے میں پے کی جاتی ہیں. ایک تو وہ سمن ہوا جو خلقی ہے، یعنی اپنی پیدائش کے اعتبار سے ہی اللہ تعالیٰ نے اسے سمن پیدا کیا ہے، یعنی اسے اس لیے پیدا کیا کہ وہ کسی چیز کے بدلے میں اسے دیا جائے، جسے سونا اور چاندی فرمایا گیا. تو سونا اور چاندی پہلے ایسا ہوتا تھا کہ سونا چاندی دے کر کوئی چیز خریدی جاتی تھی، اور آج بالکل الٹا ہے. آج پیسہ دے کر کے سونا چاندی خریدا جاتا ہے. ایسا نظام پلٹا گیا، دجالی نظام لایا گیا. بہرحال شریعت میں ہر طرح کے سوال کا جواب تھا. تو جب یہ مسئلہ ہوا تو اعلیٰ حضرت الرحمٰن نے اس کا جواب دیا، اور جو ارشاد فرمایا وہ ہم ابھی اس میں بیان کریں گے. تو فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ وہ پیدائش کے اعتبار سے ہی ایسا ہو کہ وہ صرف اور صرف سمن بن سکتا ہو، صرف اور صرف کسی چیز کے بدلے میں اسے دیا جا سکے، گڈس نہیں بن سکتا. یوں سمجھ لیجیے آپ، ہمیشہ گڈس کے مقابلے میں جو ہوتا ہے کرنسی، آپ جو بھی کہہ لیجیے، اس کی جو پرائز کے طور پہ دیا جاتا ہے وہی ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ سونا اور چاندی ہے. دوسرا فرمایا کہ ایک دوسری چیز ایسی ہوتی کہ نارملی وہ گڈس ہی بنتی ہے، سامان ہی بنتی ہے، وہ سمن نہیں بنتی، اس کو کرنسی کے طور پہ نہیں دیکھا جا سکتا، پرائز کے طور پہ اسے پے نہیں کیا جا سکتا. جیسے فرمایا کہ جیسے کہ جانور ہوتے ہیں، تو جانور کیا ہوتا ہے، جانور کو ہمیشہ خریدا جاتا ہے. کوئی چیز خرید اس کے بدلے میں جانور دے دیا، ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ بہت ہی مشکل کام ہے. تو جانور وغیرہ یہ ایسے ہیں کہ ہمیشہ گڈس کے طور پہ ان کی حیثیت ہوتی ہے. یہ شرعی اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تیسری وہ حیثیت ہوتی ہے کہ وہ چیز کبھی گڈس کی جگہ پر بھی ہو سکتی ہے، اور کبھی جو ہے وہ کرنسی کی جگہ پر بھی ہو سکتی ہے، یعنی سمن کی جگہ پر بھی ہو سکتی ہے. جیسے کہ گیہوں ہے، چاول ہے، یہ اناج کی چیزیں ہیں. تو یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے سونا چاندی دیا اور گیہوں خریدا، ٹھیک ہے، اور اس کا وائس ورثہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے چاول دیا اور گیہوں خرید لیا. جیسے کہ جن کا بیک گراؤنڈ انڈین ہے، یا ہو سکتا ہے اور بھی پہلے کہیں چلتا رہا ہو، ہمیں یاد ہے ہمارے بچپن کے زمانے میں یا گاؤں وغیرہ میں آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آئس کریم بیچنے والا جب گاؤں جاتا ہے تو کسانوں کے گھر میں ضروری نہیں کہ ہر وقت پیسہ ہی ہو، ان کے اناج بہت زیادہ ہوتا ہے، جو فارمرز ہوتے ہیں ان کے اناج بہت زیادہ ہوتا ہے. تو بچوں کو آئس کریم خریدنی ہوتی ہے تو ایک کٹورا، ایک باؤل بھرا گیہوں کا، ویٹ کا یا رائس کا، اور لے گئے، لے جا کر کے بیچنے والے کو دیا اور آئس کریم خرید لیا.
تو اب آئس کریم جو خریدی گئی اس کے بدلے میں پیسہ تو نہیں دیا گیا نا، گیہوں دیا گیا، ویٹ دیا گیا، رائس دیا گیا، یا دال کچھ بھی دی گئی. تو یہ جو گرینز ہیں، یہ جو اناج ہے، یہ ایسے ہیں کہ یہ کبھی گڈس کے منزل میں بھی آ سکتے ہیں اور کبھی کرنسی بھی بن سکتے ہیں. ان میں دونوں پہلو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 ہو گئے، آپ کو یاد ہو جائیں گے. پہلا کیا تھا؟ گولڈ اینڈ سلور تھا، سونا اور چاندی، جو ہمیشہ سمن ہی ہوتے ہیں، کرنسی ہی ہوں گے، وہ گڈس کی منزل پہ نہیں آئیں گے وہ. دوسرا کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ گڈس کی ہی پوزیشن میں ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم نے بیان کیا کہ جانور ہے، کپڑے بھی اگر کئی کپڑے کے رولز رکھے ہوئے ہیں اور سب کی الگ الگ کوالٹی ہے، سب کی الگ الگ ویلو ہے، تو یہ کپڑے بھی ایسے ہیں کہ زیادہ تر گڈس آتے ہیں، یہ کرنسی کی پوزیشن میں نہیں آ سکتے. اور تیسرا بیان کیا کہ جسے گرین ہے، یہ ہے کیا نام ہے، گیہوں ہے، چاول ہے، اناج وغیرہ. چوتھا اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا کہ چوتھی چیز ہے آج کل کی موجودہ کرنسی. اور اس کی ریالٹی یہ ہے کہ یہ اصل میں ہے گڈ، اصل میں یہ آتا ہے گڈس کی قبیل سے، مگر ہے یہ رائج جو ہو گیا ہے، جو یوزڈ ہوتا ہے دنیا میں، اس کا جو چلن ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کرنسی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. وہ کیسے؟ بھئی دنیا کی کوئی بھی کرنسی ہو، وہ اصل میں ہے کیا؟ کاغذ ہے، پیس آف پیپر ہے. پیپر کیا ہے؟ یہ گڈس کی کیٹیگری میں سے ہے، لیکن اب اسے بنا کیا دیا گیا ہے؟ کرنسی بنا دیا گیا. کوئی چیز خریدی آپ نے، کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا دیا، 1000 کوچے کا، 2000 کوچے کا، 5000 کوچے کا، 100 کا، بنا دیا گیا اسے کرنسی. اصل میں تھا یہ گڈس. تو اب یہ کرنسی ایسی ہے کہ جب تک چل رہی ہے، اسٹیٹ والے چلا رہے ہیں، جب چاہیں گے اسٹاپ کر دیں گے. تو اس کا چلنا رک سکتا ہے، لیکن آپ دیکھیں باقی جو چیزیں ہیں تینوں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظام میں ہیں، وہ تینوں کی تینیں ایسی ہیں کہ ہمیشہ ویلیویبل ہوتی ہیں. سبحان اللہ. سونا چاندی ہمیشہ ویلیویبل ہے، اناج ہمیشہ ویلیویبل ہے، جانور ہمیشہ، کلوتھز ہمیشہ ویلیویبل ہے. یہ تو میں نے ایک ایک مثال دی نا، جانور، کلوتھز کی، اس طرح ان کی کیٹیگری میں بہت آتے ہیں، لیکن آپ کنفیوز نہ ہو، بس ہم نے ایک ایک مثال دی کہ آپ کو یاد رہے آسانی سے. تو یہ ہے ہمارے دین کا نظام کہ کرنسی کی جو حیثیت ہے وہ کیا ہے، وہ 4 کیٹیگری میں بٹ سکتی ہے. چاروں کی ہم نے آپ کو تفصیل بیان کر دی. اب یہی وجہ ہے، انشاءاللہ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ایک جو درس ہوگا وہ خاص سود کے تعلق سے ہوگا، انٹرسٹ کے تعلق سے ہوگا. اس میں ہم آپ کو بیان کریں گے کہ انٹرسٹ کیا ہوتا ہے. لیکن بس ہم آپ کو اتنا ایک چھوٹی سی بات بتا دیتے ہیں کہ جیسے یہ ہوتا ہے نا آج کل بہت زیادہ رائج ہے کہ بھائی کوچا دے کر کے ڈالر لے لیا، ڈالر دے کر کے کوچا لے لیا. اگر نقد ہے، سیم ٹائم پہ 10,000 کوچے دیے مثال کے طور پر اور $10 لے لیے سیم ٹائم پہ، تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ادھار رکھا گیا تو اس کے مسائل مختلف ہوتے ہیں، اور ادھار کی صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں سود ہو جاتا ہے. یہ ہمارے یہاں بہت رائج ہے، اور بہت سے لوگ کہاں کہاں سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں اپنے مطلب کا، پھر اس کو حل کرتے رہتے ہیں. لیکن بہرحال سود کا مسئلہ ایک پورا درس انشاءاللہ ہم کریں گے اس پر، تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے کہ سود کا کانسیپٹ کیا ہے اور کب سود ہوتا ہے، کب نہیں ہوتا ہے. کیونکہ جہاں سود ہے، اگر آپ نے کہا کہ سود نہیں ہے تو کسی حرام کو حلال کہنا ہو گیا. جہاں سود نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں یہاں بھی سود ہے، تو کیا ہو گیا؟ حلال کو حرام کہنا ہو گیا. یہ تو اجازت ہی نہیں ہے نا. یحلون ما حرم اللہ. جہاں جب اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ حرام کو آپ حلال کہہ سکیں، تو اس بات کی بھی اجازت نہیں کہ آپ حلال کو حرام کہہ سکیں. خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ. اللہ کہتا ہے محبوب ان سے کہہ دیجیے کس نے حرام قرار دیا ہے اس زینت کو جو اللہ تعالیٰ نے، یعنی جو حلال ہے اسے کون حرام قرار دے سکتا ہے؟ یا اللہ اور اس کے حکم سے اس کے رسول. تو یہ چند چیزیں تھیں، ہوپ فلی کہ یہ اس کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سونا اور چاندی ایسے ویلیوبل چیز ہے کہ ان کو ہمیشہ اہمیت دینی چاہیے. یہ ہمیشہ انسان کے کام آنے والی ہیں، اور یہ آپ کے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کبھی آپ کو نقصان ہو جائے اگر آپ اس کو اون کرتے ہیں اور سیف رکھتے ہیں. باقی ساری چیزیں تو کب کیا ہو جائے خدا ہی جانتا ہے. آگ بھی لگ جاتی ہے پیسوں میں، اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حکمت عطا فرمائے اور شریعت مصطفیٰ علی صاحب الصلاۃ والسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.